From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. جنرل عاصم منیر اور وہ تمام ان کے رفقہ کار جنہوں نے آئین توڑا ہے، اگر ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ نہیں چلایا، ان کو پھانسی پہ نہیں چڑھایا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ اس ملک کو پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، حقیقت یہی ہے کہ جب آپ سچی بات کہنے جائیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے کہہ دی جائے، مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ دیکھیے، سیاسی تباہی جو ہوتی ہے، سیاسی طوفان، وہ اچانک نہیں آتے، آنے سے پہلے بڑے سگنل آپ کو ملتے ہیں، اور جو ذہین قیادت ہوتی ہے، ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کا بندوبست کرتے ہیں، اور جو کرپٹ، بے ضمیر، وطن فروش، شراب پی کے ڈولنے والے لوگ ہوں، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دیکھیے، جلدی ڈیٹیکٹ کر لینے والے لوگ، چاہے وہ بیماری ہو یا سیاست کی فیلڈ ہو، جو جلدی ڈائیگنوز کر لے گا، ڈیٹیکٹ کر لے گا، اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بچ جانے کے، اور جو اس طرف لاپرواہی برتے گا، اس کو پھر اس کے حساب سے سزا بھی ملے گی۔ پاکستان جب ٹوٹا 1971 میں، تو ہمیں بہت انڈیکیشن ملی، لیکن ہمارے جرنیلوں نے وہی رویہ اختیار کیا جو آج اختیار کیا ہوا ہے۔ ہم ٹھیک کر دیں گے، ڈنڈے سے ٹھیک کر دیں گے۔ کس نے کس کو ٹھیک کیا، تاریخ پڑھ لیجیے آپ جا کر۔ آج بھی وہی رویہ ہے، وہی ذہن ہے، وہی سوچ ہے، وہی موسم ہے۔ بھری پریس کانفرنس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ کو کتا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہمت! آج آپ اپنی سگی اولاد کو کتا کہیے تو وہ گھر میں رہے گا؟ یا یہ تلخ باتیں ہیں، لیکن ہیں حقیقت، پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ آپ اپنے بیٹے کو کہیں تمہارا ذہن خراب ہے، 12 مرتبہ اس کے منہ پہ یہ بات آپ دہرائیں کہ تم پاگل ہو، مینٹل ہو، اور یہ اس قسم کی باتیں کریں، اور پھر کہیں کہ ہم مار پیٹ کے تمہیں یہ کریں گے، تو کون رہے گا آپ کے ساتھ؟ یہ وہی سوچ ہے 1950 والی ان کے ذہن میں ابھی تک۔ میں نے اس دن کہا نا، ان کی گاڑی نئی ضرور ہے، لباس نیا ضرور ہے، لیکن سوچ جو ہے وہ وہی بربادی والی سوچ ہے۔ اس سے کیسے بچا جائے؟ اچھا صاحب، یہ جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس نے ایک کام اور کیا جو پی ٹی آئی نہیں کر پائی تھی۔ پوری دنیا کو اب یہ میسج پہنچا کہ عمران خان ورسز جرنیل، یہ وہ جنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ واقعتاً ہے بھی یہی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب تک انہوں نے پوری دنیا میں اس کو چھپا رکھا تھا، جو کھل کر سامنے آ گئی۔ اب خود یہاں کے دوست پوچھنے لگے کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، یہ جنگ جو ہے وہ انہی کے درمیان میں ہے۔ پوری دنیا کے اخبارات نے اس کو نوٹ کیا، پوری دنیا اصل جھگڑے کی بنیاد سمجھ گئی کہ یہ سوچ اور فکر کی جنگ ہے، یہ ڈکٹیٹر ورسز ڈیموکریسی کی جنگ ہے، اور اب پوری دنیا جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے، وہ بھلے کوئی بڑے سٹیپ نہ لے، لیکن اب ان کی فیور سے ضرور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے گی۔ خاص کر کے یورپین یونین جو سٹیٹس، اس کے متعلق آج ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ بہت سخت اقدامات لیں گے۔ اچھا دیکھیے، میں اکثر آپ سے ایک بات کہتا آیا ہوں کہ جرنیل چیزوں کو ویسے نہیں، ان حالات کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں، ویسے دیکھتے ہیں جیسی وہ چاہتے ہیں، اور اگر ویسے نہ ہو تو کہتے ہیں ہم ڈنڈے سے ٹھیک کر دیں گے۔ یہ سب سے پہلی بنیادی غلطی ہوتی ہے، اور جس بلڈنگ عمارت کی بنیاد ٹیڑھی ہو، وہ سیدھی بلڈنگ قائم نہیں ہو سکتی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج کے ان مسائل میں اپنی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا، جو لوگ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں، ڈیموکریسی کے لیے بات کرتے ہیں، ان کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لندن سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ صاحب جو ہیں، ان کو وہاں کی گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں ان کو اٹھا کے ہمیں لا کے دیجئے، اور ہم آپ کے ساتھ وہ گرومنگ، وہ جو گینگ نکلا ہے اس کو قبول کر لیں گے، اس میں آپ
دیکھو ایسا ہوتا نہیں، یہ تصوراتی خوابی باتیں سیاست میں، عملی دنیا میں نہیں ہوتی ہیں. برطانیہ کا بہت پرانا ایک قانون ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک سوچ ہے. پوری دنیا میں بڑی قوتیں کس وجہ سے زندہ رہتی ہیں، کس وجہ سے بڑی بنی رہتی ہیں؟ صرف معیشت ہی نہیں، معیشت ڈیفینیٹلی پروفاؤنڈلی نمبر ون، لیکن اپنے امیج کی وجہ سے. وہ اپنا امیج تمہاری وجہ سے خراب کریں گے کہ وہ کہیں گے شہزاد اکبر کو اور ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ان کو برہنہ کر کے ان کی تشریف پہ ماریں. وہ ایسا نہیں کریں گے. وہاں کے جو پارلیمنٹرین ہیں وہ ابھی سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یار کوئی بات ہو تو ہمیں بتانا. کیسے لائیں گے بتائیے ان کو؟ یہ دھمکی ہمکی دیتے رہیں آپ، خواب دیکھتے رہیں آپ، لیکن بھائی یہاں کی دنیا دوسری ہے، وہاں کی دنیا دوسری ہے. ان کے مسائل اور آبجیکٹ کچھ اور ہیں، آپ کے مسائل اور آپ کے آبجیکٹ کچھ اور ہیں. اب آپ اس کو ایسے لا کے پیچ اپ کرنا چاہیں، یہ ورنہ پورا ویسٹ جو ہے وہ بدنام ہو جائے گا. وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے. اچھا یہ ایسے لائق لوگ ہیں جیسے شہزاد اکبر ٹائپ کے، یار ان سے تو بلا کے پوچھتے کہ یار اس کا حل بتاؤ اور ہمارے ساتھ مل کے کوئی کام کرو، کچھ ہمیں سمجھاؤ، کچھ عمران کو سمجھاؤ. نہیں، یہ کہنے لگے کہ ہم تو چک لے آئیں گے. وہ پرانی فلموں میں ہوتا ہے نا، اسلم پرویز جو ولن جو ہوتا ہے وہ محبوبہ کا دل جیتنے کے لیے، دل تو نہیں جیت پاتا اپنے کردار کی وجہ سے، تو وہ کہتا تھا میں اٹھا کے لے جاؤں گا. اب وہ اٹھا کے لے آتا تھا اسلم، کیا نام تھا اس کا. تو یہ اسلم پرویز بن رہے ہیں عاصم منیر صاحب، چک کے لے جاؤں گے. یار یہ وہ دور تھوڑی ہے. دل ایسے نہیں جیتے جاتے جس طرح سے آپ جیت رہے ہیں. دیکھو یہ وہ ڈاکٹر ہیں جس کی ڈائگنوز غلط، اس کے بعد پرسکرپشن غلط، پھر اس کے بعد کیا انجام ہوگا مریض کا وہ آپ خود سوچ لیجئے کیا انجام ہوگا. اچھا دیکھیے صاحب، چند اہم پوائنٹس ہیں، میں وہ آپ کی نظر کر کے جلدی سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے ذرا فلو سا ہوا ہے تو وہ انرجی اس وقت نہیں ہے. اچھا یہ جن کو ڈرا رہے ہیں وہ صاحب برطانیہ کے قانون کو جانتے ہیں، ان حلقوں کو جانتے ہیں، یہ انہیں ڈرا رہے ہیں قانون سے. یہ کیسے معصوم لوگ ہیں. اچھا ایک بہت دیکھیے پہلے تو یہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی جو پالیسیز ناکام ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں 3 سال سے، وہ کیا سوشل میڈیا کے ان پنڈتس جو ہیں، یہ پولیٹیکل پنڈت سارے انہوں نے بنائی تھی؟ نہیں، یہ پالیسیز آپ کی بنائی ہوئی ہیں. اور وہ جو آپ کے ہمنوا تالی بجانے والے سارے دیگر قوال، وہ ان کی وجہ سے آپ ناکام ہوئے ہیں. اچھا پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے آپ کی ناکامی کی وجہ شہزاد اکبر نہیں ہے. آپ کی ناکامی کی وجہ یہ ہے، اب غور سے دیکھیے اس کو، سنیے اور ایڈمٹ کیجئے، اور نہیں کریں تو آپ کو کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں نا، تو بادشاہ ہی رہیے. پہلی پوائنٹ یہ ہے، آپ کی ہر پالیسی جو ہوتی ہے، آپ کی ساری اسٹریٹجی جو ہے وہ خوف پہ مبنی ہوتی ہے، خوف اس کی بنیاد ہوتی ہے. اچھا جب یہ پالیسی ناکام ہوتی ہے نا خوف والی، تو چھوٹی موٹی تباہی نہیں ہوتی ہے، بلنڈر ہوتی ہے، بڑی بڑی تباہیاں سامنے آتی ہیں، اور وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اچھا اس میں 2 اور اہم پوائنٹس میں آپ کو دے کے اجازت. اچھا صاحب سیکنڈ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، ان کو سمجھائیے کہ آپ اپنی ناکامی دوسروں کے سر نہ ڈالیے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی پالیسی، کوئی بھی آپ کی اسٹریٹجی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو. دیکھیے عوام کی حمایت کے ساتھ آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا کام سر کر سکتے ہیں، اور عوام کی حمایت کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ ناکام رہیں گے. اور آپ کے پاس عوام کی حمایت نہیں ہے میرے عزیز، نہیں ہے، آپ رسوائی ہوں گے، آپ نقصان ہی پہنچائیں گے. میرے منہ میں اکثر یہ لفظ آتا ہے کہ یہ چوٹ پہنچا کے جائیں گے. یہ بھی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، یہ کتنی بڑی چوٹ لگائی ہے انہوں نے پاکستان کے دل پہ. یہ ایسی 2 اور پریس کانفرنس کر دیں
تو اس کے بعد آپ سمجھ جائیے کہ کیا ہوگا. بنیاد انہوں نے ڈال دی اس پریس کانفرنس کے ذریعے. یہ پریس کانفرنس میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا مدتوں ان کو رلائے گی اور یاد کرائے گی اس موسم کو کہ اس موسم میں آپ نے اس طرح آپ گرجے تھے برسے تھے. یار ان کا مقام دیکھیے, عہدہ دیکھیے, ان کی عمر دیکھیے اور ان کے الفاظ دیکھیے. مطلب کسی چیز کا احساس نہیں تھا, صرف ایگو واز فائٹنگ دیئر. اچھا, تیسرا اہم پوائنٹ دیکھیے, جو بہت بڑی غلطی ان سے ہو رہی ہے, ایگو پہ ایک دم سے میرے ذہن میں آئی وہ بات کہ عاصم منیر 6 یا 7 لاکھ کی فوج, نون کا, پی کا ساتھ, عدلیہ کا ساتھ, آئین کو قربان کر دیا, اس کی حمایت تا حیات استثنا, سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود پھر ناکام کیوں ہیں؟ یہ تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے ہماری سب کی مل کر کے. ان سے ذرا پوچھو کہ بھئی پھر ناکام کیوں جب تمہارے پاس یہ سب چیزیں ہیں, اتنا کنٹرول اور خوف بھی تم نے اتنا پھیلایا ہے اور لوگوں کو بھی اتنا بند کر دیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈھونڈنی چاہیے. دیکھیے وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کو مائنس کروا لیں گے, آپ عمران خان سے جنگ کر رہے ہیں. آپ غلط فہمی میں حضور عمران خان سے نہیں, آپ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی 24 کروڑ عوام کے سیاسی شعور سے جنگ کر رہے ہیں. کیا بات سمجھے آپ 24 کروڑ عوام کے سیاسی شعور کو چیلنج کرتے ہیں, ان کے ساتھ دادا گیری کرتے ہیں. آپ ان سے جیت سکیں گے؟ ذرا سوچیے. 7 لاکھ کی فوج اور سب کچھ آپ کے پاس, آپ نہیں جیت سکتے. اور جس روز ان کے صبر کا دامن ختم ہوگا, جس روز آپ دلوں سے تو آپ اتر ہی چکے ہیں سمجھیے. اگر میرے جیسا بندہ بھی وہاں فوج کے خلاف کبھی کوئی بات سننے کا رواداری نہیں ہوتا تھا, میں کہتا تھا نہیں بھائی نہیں, یہ صاحب جو ہے نا ان کا دماغ صحیح نہیں ہے, ان کا علم صحیح ناقص ہے. آج میرے سامنے کوئی کچھ بھی کہے تو میں کہتا ہوں نہیں یار, پہلے اس کو سوچیں گے انہوں نے کیا کہا, پھر ریسرچ کریں گے, پھر بلیو کریں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پہلے بس آپ کی فیور میں رہتے تھے ہم. یار یہ سارے اتنے پیارے پیارے لوگ ہیں, یہ صابر شاکر, شہباز گل, شہزاد اکبر, سولجر, اور یہ سارے لوگ, یہ سب فوج کے گنگانے والے لوگ تھے. ان کو آپ نے اپنے خلاف کیا ہے, یہ آپ کے خلاف نہیں ہوئے ہیں. اب غور کیجیے, آپ نے ان کو اپنے خلاف کیا ہے. اچھا, تو میری ذرا تھوڑی انرجی اس وقت بہت ہی ڈاؤن جا رہی ہے, تو میں یہاں سے آپ سے ایک اور بات رکھ کے اجازت چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں نے اس ٹاپک کے ساتھ ذرا انصاف نہیں کیا ہے, لیکن انشاءاللہ پھر اس کو دیکھیں گے. اچھا, یہاں میں نے ایک اور نوٹ کیا تھا. اچھا, وہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ذہنی حالت ہے, جو ان کے قریبی لوگ دیکھ رہے ہیں, جو جانتے ہیں کہ یہ ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, یہ خود کو مظلوم اور پوری دنیا ظالم ہے, میں سچا ہوں باقی سب جھوٹے ہیں, اور جھوٹ کو ایسا سچ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ اس کی حمایت چاہتے ہیں ہر ایک سے, اب وہ اب نہیں ملنے والی. اب ان حالات میں ایک آخری پوائنٹ جس پہ پھر تفصیل سے بات کرنی چاہیے, وہ اس وقت مناسب نہیں ہے, لیکن وہ پوائنٹ میں نے یہاں جو نوٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر انہوں نے ایک اور غلطی کر لی, بہت بڑی غلطی, اگر انہوں نے گورنر راج نافذ کیا تو پھر وہ ٹرن آف دا لائٹ, پارٹی از اوور مائی فرینڈ. بس پھر گیم ختم ہے سمجھیں آپ ان کے ہاتھ سے. ایسی غلطی جو ان کے قریب ہیں, میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں یہاں سے امریکہ سے بھی جو ان کے بہت قریب ہیں, ان سے بتا دیجئے آپ, اگر تم نے یہ غلطی کی اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا, مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا, اور اس اہم موضوع پر انشاءاللہ کل جب انرجی ہوگی تو پھر تفصیل سے بات کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.